الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. یہ سورت سبا ہے. اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے بارہا یہ بات کہی کہ قرآن پاک کتاب ہدایت و تربیت ہے، کتاب تاریخ نہیں. اس کا اسلوب ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مورخانہ نہیں. اس واسطے کوئی بھی واقعہ ہو، کسی قوم کا واقعہ ہو، تو اس واقعہ کا ذکر عبرت کے لیے ہوتا ہے. اس صورت میں بڑی شاندار تمہید قائم کی اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. سبحان اللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات کے جس کے لیے ہے سب کچھ، وہ جو آسمان اور زمین میں سب چیز کا مالک وہی ہے. اس میں بتا دیا کہ جو ذات ایسی کامل قدرت ہے، عبادت کی مستحق بھی وہی ہے. تم اپنا ہر قسم کا نفع نقصان کا معاملہ اللہ ہی سے رکھو، غیر اللہ کو مت پکارو. اور آخرت میں بھی حمد اللہ ہی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، خبر والے ہیں. اس صورت میں مختصر طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر قوم سبا کا واقعہ بیان کیا. قوم سبا یمن کے اندر ایک قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے انعامات کیے تھے. وہاں کی آب و ہوا کو بہت مبارک بنا دیا تھا، پھل خوب ہوتے تھے، امن ہوتا تھا. وہاں کی آب و ہوا ایسی پاکیزہ تھی کہ اگر باہر سے کبھی کوئی مسافر آتا تھا تو اس کی جوئیں وغیرہ خود بخود مر جاتی تھی. ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، لیکن انہوں نے شکر گزاری نہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان کے اوپر بند کر جو تھا، وہ ڈیم تھا ان کا، انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا. سب چیز تباہ ہو گئی. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس کے اندر نشانی ہے. نشانی ہے کس بات کی؟ کہ دنیا کی عیش و عشرت میں دوام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے غرور میں نہیں آنا چاہیے. دنیا کی عیش و عشرت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے غرور میں آ جائے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سامنے آخرت کو رکھے. اس صورت میں حق جل شانہ نے ایک انجام کے بارے میں ایک عجیب بات بتائی کہ یہاں پر جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے ہیں باطل کے اوپر ہونے کے باوجود، یہ جو اہل باطل ہیں ان میں کچھ رؤساء ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، اور مل کر حق والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. فرمایا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اے مخاطب اگر آپ ظالموں کو دیکھیں کہ جب کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بات کو لوٹا رہا ہوگا. کمزور لوگ متکبرین کو کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم وڈیرے نہ ہوتے، تم ہمارے لیڈر نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے، تم نے ہم کو گمراہ کیا. قال الذین استکبروا، متکبر اور رؤساء کہیں گے انحن صددناکم، ہم نے تمہیں روکا ہے، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی بڑے مجرم تھے. وہ کہیں گے، کمزور لوگ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، تمہارے دن رات کی تدبیریں اور سازشیں ایسی تھیں کہ تم
ہم کو مشورے دیتے تھے کہ ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کا ہم شریک ٹھہرائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پتہ تو ان کو ہوگا کہ ہم نے جرم کیا تھا، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، شرمندگی کو چھپائیں گے جبکہ عذاب دیکھ لیں گے۔ یہ ایک وقت آنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ حق والے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فرمایا کہ جو جتنے دنیا میں دوست ہیں دنیا کی بنیاد پر وہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقی لوگ جو ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں حق جل شانہ نے ایک بات فرمائی، مزاج بتایا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نہیں بھیجا ڈرانے والا یعنی رسول، الا قال مترفوها، مگر اس کے عیش پرست لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم جو ہیں تمہاری دعوت کو نہیں مانتے۔ ہمیشہ عیش پرست طبقے نے نبی کی مخالفت کی اور غرباء نے نبی کی اطاعت کی۔ پیسے کا غرور ہوتا ہے، پیسے کے غرور کی وجہ سے ان لوگوں نے بات نہ مانی۔ قرآن کریم نے اس صورت میں دعوت دی مجرمین کو اور یوں کہا وَإِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں ایک نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، تم ایک ایک دو دو مل کر ذرا سوچو کہ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، تمہارے ساتھی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، اس واسطے ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ضد میں نہ ہو، الگ بیٹھ کے سوچو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا آخر میں کہ اب تو یہ نہیں مان رہے لیکن آخرت کے اندر کہیں گے وقالوا آمنا بہ، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب ایمان کا وقت نہیں، ایمان کا معتبر ایمان جو ہے وہ تو جب تھا ہوتا کہ تم دنیا میں ایمان لے آتے۔ یاد رکھیں یہاں سے مرنے کے بعد کوئی کافر نہیں ہے، سارے مومن ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن ان کے ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو اس دنیا میں مومن ہے، لیکن مرنے کے بعد جس نے عذاب کو دیکھ لیا اس وقت ایمان لے گا تو اس کی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ فاطر۔